السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ ایجنسی والے ٹریول ایجنٹ عورتوں کو بغیر محرم کے گروپ کی صورت میں بھیج دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ غلط ہے جی۔ گروپ کی صورت میں جائیں یا ایک اکیلی عورت جائے یا 2 بہنیں یا 10 بہنیں مل کر کے جائیں، جس عورت کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی جی۔ اور اگر کوئی کہے کہ فلانے ملک کا آئین اجازت دیتا ہے اور فلانے ملک کا قانون اجازت دیتا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے جو آئین لکھا گیا ہے وہ تو خیر کافر لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ دنیا انسانیت کے اندر سب سے بڑا آئین دینے والا اور سب سے کمپلیٹ آئین دینے والی ذات اور شخصیت ہے جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال وہ قرآن ہے یا حدیث ہے، وہ آئین اللہ تعالیٰ نے تشکیل دیا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین ہے اسلام، ہمارے لیے قرآن آئین ہے اور قانون ہے، ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئین ہے اور قانون ہے۔ تو اس آئین کے مقابلے میں کسی بھی ملک کا آئین اور قانون اگر اسلام کے آئین اور محمد الرسول اللہ کے آئین کے صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کوئی مسئلہ دے گا، کوئی اجازت دے گا تو وہ جوتے کی نوک پر۔ اس لیے بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا حرام ہے، وہ سعودی کے لیے سفر کرے یا امریکہ کے لیے کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ ناخون ہے یا خون ہے پچھلے لگوانے سے نکلا تو کیا کریں؟ بس ضائع چیز ہے، پھینک دیں۔ جادوگر اور شیطان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ غلط استعمال کرے، تو کسی سیف جگہ پر اس کو بندہ پھینک دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس حالت میں باہر نکلا کہ آپ کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا گزر ایک شکستہ حال اور پریشان شخص کے پاس سے ہوا، یعنی بہت ہی تکلیف میں تھا وہ شخص۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، اس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ بیماری بذات خود بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور کہاں یہ کہ اس پر انسان کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ ہوں، تو پھر حال کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے پڑھنے سے تیری بیماری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی؟ تو اس نے عرض کی، علمنی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ضرور وہ کلمات آپ سکھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا یموت، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ترجمہ کیا ہے؟ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کی بادشاہی میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی عاجزی کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس شخص نے اس وظیفے کو یا اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس شخص کی بیماری جاتی رہی، غربت جاتی رہی، اور اس کی بجائے اس کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی سن رہے تھے اس کلمے کو، تو انہوں نے بھی سن کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حال بہت اچھا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے کہ لم ازل اقول الکلمات التی علمتنی، کہ میں مسلسل وہ کلمات پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھ کو سکھائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویڈیو آپ نے بھیجی ہے، ان کلمات کا بطور دعا پڑھنا درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں کو اسٹیچو والے کپڑے پہنانا کیسا ہے؟ یہ دکان سے اور بازار سے لے کر آنا ہی حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کسی بہن کا سوال ہے، اہل حدیث ہے، رفع الیدین کرتی ہے، پتہ نہیں تھا، بریلویوں میں شادی ہو گئی، 2 سال شادی کو ہو گئے، وہ لوگ اس کے ہاتھ کا
پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے، خاوند نے یہاں تک کہہ دیا رفع الیدین نہ چھوڑا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے جی۔ تو یہ رفع الیدین پر پکی رہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے اور پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ عورت اپنے نکاح کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین پر قربان کر دے، مجھے میرے رب سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے خزانوں میں سے عجیب ہو کر نوازے گا۔ تو یہ رفع الیدین ہرگز نہ چھوڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے، اس بات کا حوالہ چاہیے تمام اسلامی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئیں؟ اللہ بہتر جانے میری بہن جی، میں تو نہیں جانتا۔ ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر اس رمضان کی بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ پرانی تاریخ کون جانے جی، کوئی بھی کنفرم بات نہیں ہے کہ پچھلی کتابیں کب، کون سی کتاب کس دن میں کس مہینے میں نازل ہوئیں۔ بھئی یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی اور یہ کتابیں بھی من جانب اللہ، اللہ کی جناب میں سے تھیں۔ ان کتابوں کی حفاظت ان اہل مذہب کے سپرد کی گئی اور انہوں نے اس کا کباڑہ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس امت نے بھی کمی نہیں چھوڑنی تھی، اس امت نے بھی تورات اور انجیل کی طرح اس کتاب کا حشر نشر کرنا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار نے اس کتاب کی ذمہ داری اپنے پاس رکھ لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زکوٰۃ میں استعمال شدہ کپڑے دے سکتے ہیں؟ میری بہن، قرآن کریم نے جو بتایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہی پرانے کپڑے استعمال شدہ آپ کو دیے جائیں گے تو آپ لیں گی؟ جواب ہوگا کہ نہیں جناب، ہم ایسے تو نہیں ہیں، ہم تو ہرگز نہیں لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ چیز دینی چاہیے جو ہمیں خود پسند ہو۔ کچھ لوگ کیا کرتے، گندی یا بیکار قسم کی، ردی قسم کی کھجوریں زکوٰۃ میں مسجد نبوی میں آ کر مدرسے میں پڑھنے والے ابو ہریرہ جیسے بچوں کے لیے رکھ دیتے۔ تو قرآن کریم نے کیا بتایا ہے، اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو اگر مجھے دی جائے تو میں بھی پسند کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے بازار میں کوئی نئے سوٹ مر تو نہیں گئے نا۔ زکوٰۃ میں آپ نے اگر کپڑا لے کر دینا ہے تو جائیو نیا سوٹ لو، اور وہ نیا سوٹ تیار کر کے یا بغیر سلا جس کو بھی دینا ہے اسے کہو کہ یہ لو جی ہم آپ کو زکوٰۃ میں کپڑے دے رہے ہیں، آپ کے یا آپ کے بچوں کے کپڑے اگر نہیں ہیں تو۔ جو بیکار ہیں، ردی ہیں یا استعمال شدہ ہیں وہ بندہ آپ پرانے کرے۔ ایک کپڑا آپ نے پہن لیا، استعمال ہو گیا یا پرانا ہو گیا، اس کو ویسے ہی فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرو اگر دینا ہے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ خلا کے لیے ریٹ دائر کروائی، ابھی جج نے خلے کے آرڈر جاری نہیں کیے تو کیا واپسی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں ہو سکتی ہے، وہ مقدمہ کینسل کروا دے۔ جب جج خلے کے آرڈر جاری کر دے گا تو پھر واپسی نہیں ہوگی، ایک حیض اس کی عدت ہوگی، پھر وہ آزاد ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنت الفردوس مانگو، درست ہے جناب۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ پوسٹ ہے یا سوال ہے؟ خامخواہ کی پوسٹ ہے تو برا کیا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تنہا رہنے والے کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر سے مراد کوئی ذکر کا مخصوص حلقہ نہیں ہے، بلکہ مدرسوں اور مسجدوں میں تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن اور حدیث پڑھنے والے یہ لوگ۔ دنیا دار تو لوگ کوئی فیکٹری میں ہوگا، کوئی منڈی میں ہوگا، کوئی بازار میں ہوگا، تو مدرسے میں اور مسجدوں میں پڑھنے پڑھانے والے وہ دنیا داروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پوسٹ آپ نے بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شریک نہ کرو، نماز پڑھنے سے پڑھو۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے جناب، درست ہے۔ اللہم عصمنی
من الشیطان الرجیم. آمین آمین جناب، یہ بھی ٹھیک ہے.